یہ جو انسان کا بدن ہے اس کے اندر دو چیزیں قید ہیں. یہ پنجرہ ہے, اس کے اندر دو چیزیں قید ہیں, ایک نفس ہے ایک روح ہے. خدا نے دونوں پہ اختیار دیا ہے ایک ایک کو. نفس پہ شیطان کا اختیار ہے, روح پہ نہیں. روح پہ اختیار کیوں نہیں؟ خدا قرآن میں کہتا ہے یسألونک عن الروح, یہ تم سے سوال کریں گے روح کے بارے میں, قل روح من امر ربی, کہہ دینا یہ روح اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر میں ابلیس دخل نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کے امر میں ابلیس کا دخل نہیں. یہ جو بدن ہے یہ پنجرہ ہے, اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہے, ایک نفس ایک روح. نفس تک شیطان کا غلبہ ہے, روح تک نہیں. یہ جتنی خواہشیں پیدا کرتا ہے یہ نفس پیدا کرتا ہے. جو ہی نفس تھوڑا سا قوی ہوا اور اس نے خواہشیں پیدا کرنی شروع کر دی. بدن جو ہے یہ نفس کی خواہشیں پورے کرنے والی مشین کا نام ہے. لذت بدن کو نہیں ہے, نفس کو ہے. یہ جتنے بھی ذائقے ہیں یہ نفس کے ہیں. چھوٹا گھر نفس کی خواہش, بدن نے تھک تھک کے وہ خواہش پوری کی, نفس راضی نہیں ہوا, اس نے کہا اس سے بھی بڑا. بدن نے اس کو پورا کیا, اس نے کہا اس سے بھی بڑا. چھوٹی گاڑی, بدن نے اپنے آپ کو تھکایا, صبح سے لے کے شام تک کام کیا, نفس کی خواہش کو پورا کیا, نفس کو تسکین نہیں ہوئی, اس نے کہا اس سے بھی بڑی. یہ خواہشات بدن کی نہیں تھی, نفس کی تھی. ورنہ بدن کو سونے کے لیے اتنی ہی جگہ چاہیے جتنا قد ہے. بدن کو خوراک اتنی ہی چاہیے جتنی بدن کے اندر کھانے کی گنجائش ہے. بدن نے زیادہ بستر نہیں مانگا تھا, بدن نے بہت بڑا گھر نہیں مانگا تھا, بدن نے زیادہ تسکین نہیں مانگی تھی, تسکین نفس کی تھی. ساری زندگی نفس کو راضی کرتے رہے, یہ بھی لے یہ بھی لے یہ بھی لے. بدن بڑا خوبصورت لفظ ہے. بابا میثم شاہ سرکار مجلس میں تشریف فرما ہے, بڑے روحانی عارف شخصیت ہے. بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ بیٹھ کے نفس خواہشات کے تازیانے مارتا ہے اور اس کو دوڑاتا ہے. آخر بدن نفس کے کہنے پہ اتنا دوڑتا ہے کہ بدن لاغر ہو جاتا ہے, اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ نفس مر جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت.